अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं फाइजा लोधी। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम को यूं तो बेतहाशा मसाइल हैं, तबकाती, लिसानी, माशी और माशरती मसाइल ऐसे हैं जिनसे वो हर वक्त दो चार हैं। लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन, क्या पाकिस्तान की ख़वातीन इनसे दो कदम आगे हैं? उन्हें क्या मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मसाइल का दरपेश हैं? आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की ख़वातीन तालीमी मैदान में क्या कर रही हैं। हमारा उन्वान है तालीमी सिस्टम में ख़वातीन असासा का किरदार। और इस मौजू पर मुझसे बात करने यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारी एक टीचर। अपना तारुफ कराइएगा प्लीज़। मेरा नाम मलिया खान है। जी, मलिया खान है, ये प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। इसके अलावा हमारे साथ टॉकर मौजूद हैं, लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं लारेब एजाज। मैं प्रोग्राम में दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फाइजा। जी मलिया, ये बताइएगा कि ये जो आजकल एक तालीमी सिस्टम बन चुका है कि असातिज़ा को प्राइवेट सिस्टम ने मार डाला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? प्राइवेट सिस्टम ने मार डाला है, ये बात किसी हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अगर हम लोग देखें कि ये अगर ठीक कैसे है, तो वो ठीक ऐसे है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को ना बहुत एडवांस कर दिया गया, ठीक है। तो ये ठीक पहलू भी है और गलत भी है। मतलब इनिशियली, वरना ये पहले ज़माने में हम लोगों ने, जब हमारे टाइम पे ये होता था कि हम लोगों ने जब पढ़ाइयाँ की हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की हैं, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है। इतनी पढ़ाइयाँ मुश्किल नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं पता थी जो अब के बच्चों को पता है। हमारी उस एज से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो वो बच्चे जो मतलब अब बहुत कुछ ऐसा है जो जानते हैं जिस उम्र में हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, मुझे लगता है। तो ये एक ठीक बात भी है, लेकिन ये ऑन द अदर हैंड गलत बात भी है कि इनिशियली इतनी चीज़ें नहीं भी पता होनी चाहिए, वो एक ओवर बर्डनाइज हो जाता है बच्चा। तो प्राइवेट स्कूल्स में ना किसी हद तक ओवर बर्डनाइज भी किया जाता है बच्चों को, अगर पढ़ाई के हवाले से हम लोग बात करें तो। अच्छा लारेब, आप मुझे ये बताइएगा कि जहाँ तक तालीमी निज़ाम है, क्या आज का बच्चा वही सारी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर पा रहा है जो कि उसे चाहिए हैं? यानी कि हमारे यहाँ वैसे ही मैदान में जो है कम वो आ रहे हैं बच्चे, तो ख़वातीन उससे भी ज़्यादा कम है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या तालीमी निज़ाम वो डिलीवर कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम फाइजा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। और जहाँ तक आपने बात की है कि तालीमी निज़ाम जो हमारा मुल्क का एक किस्म से बदल चुका है, उसमें मुझे जो बेसिकली इसमें इशू फेस करना पड़ता है, या इशू ना भी फेस करना पड़े, बेसिकली हम जिस भी जनरल बात करें तो जो एक सिस्टम है उसमें एक डिवाइड क्रिएट होती है। तो पहले जो तालीमी निज़ाम था वो एक ही तरह की जो आपका सिलेबस होता था वही सबको फॉलो करना होता था, लेकिन चूंकि अब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुझान ज़्यादा पेरेंट्स का बढ़ गया है, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा, आपको पढ़ाते अच्छे हैं, नई लेवल की चीज़ें बताते हैं, लेकिन जो इशू है वो यही हो जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग तरह का एक सिलेबस होता है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग है, और जो मदरसा आ जाते हैं उनको तो इंटायरली डिफरेंट सिस्टम हो जाता है। तो वहाँ पे जब एक डिवाइड क्रिएट हो जाती है, तो जो आपका एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएट करता है, बेशक वो किसी भी लेवल का हो, प्राइमरी का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, तो जब वो ग्रेजुएट करके निकलता है तो वो जो मेंटालिटी का लेवल होता है, बेशक आप सब ने अगर लेट्स सपोज तीनों ने मास्टर्स किया है, लेकिन जो मेंटालिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो बेसिक पर्पस होता है पढ़ाई का, पेडागोजिकल स्किल्स क्रिएट करना, क्रिटिकल थिंकर बनाना एक स्टूडेंट को, तो वो सबका बिल्कुल ही डिफरेंट मुख्तलिफ हो जाता है। आप कहती हैं कि दोनों सिस्टम्स में क्योंकि निसाब डिफरेंट है, इसलिए जो है बच्चों की थिंकिंग, जो थिंक टैंक्स तो खैर हमारे यहाँ क्या बनेंगे, लेकिन जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो भी डिफर कर जाता है। जी मलिया, मुझे ये बताइएगा कि क्या तालीमी सिस्टम दूसरे तमाम सिस्टम्स की तरह ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देता? यानी कि अगर आप नए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो क्या पुरानी ही नई ख़वातीन को नहीं चलने दे रही हैं असातिज़ा? टीचर्स के हवाले से अगर आप बात करें तो हाँ, ऐसा होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वाकई कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि जो टीचर्स पहले से मौजूद हैं वो ही आपकी बात के नई टीचर्स को ज़रा कम आने का मौका देती हैं। क्योंकि असल में होता ये है ना कि जब आप जिस जगह पे आप होते हो, आपको लगता है कि आपका उस जगह पे पूरा रूल है ना, मतलब आप रूल कर रहे हो उस जगह पे, तो नए आने वाले बंदे को या तो उस पुरानी टीचर्स के बिल्कुल अंडर आना पड़ेगा, उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी अपनी जगह बनाने के लिए, उसके बाद ये है कि वो आगे आ सकती हैं। लेकिन अभी
कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना ज्यादा नहीं होता है. गवर्नमेंट में इनोवेशन हो रही है मैदान में? हाँ, हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, वाकई हो रही है. मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो है ना वो अब काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं. ज्यादा स्कूल, ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल से ना वो अब अपने आप को सेमी गवर्नमेंट कर रहे हैं, एज इन के वो प्राइवेट को भी अपने उसमें रख रहे हैं, जो उनका सिलेबस होता है उन चीजों को, और गवर्नमेंट को भी रख रहे हैं. तो वो भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी वैसे एडवांस हो जाए जैसे प्राइवेट, लेकिन इतने फुली एडवांस्ड नहीं है वो लोग. मतलब अगर हम लोग देखेंगे फुली एडवांस्ड नहीं है प्राइवेट्स की तरह, लेकिन किसी हद तक मीट कर रही हैं उनकी अभी वो वाली चीजें सारी. अच्छा लारेब, आपने एमफिल किया और आप मैदान में आई, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि खवातीन को तो वैसे ही नहीं निकलने दिया जाता. तालीमी मसाइल अलहदा हैं जो कि घर से ही खवातीन के साथ शुरू हो जाते हैं कि नहीं, बेटे को तालीम पहले देनी है, बेटी की तालीम बाद में शुरू होगी. आपको इस किस्म की चीजों से ज़ाहिर रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं. आप जरा बताइएगा कि आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे. अच्छा, being very honest, alhamdulillah, my experience has been great. मेरी जो जर्नी रही है वो कॉलेज जर्नी, लेकिन जो मेरे इनिशियल स्टेजेस भी रहे हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इवन अभी मैं इंटर्नशिप्स और जॉब्स वगैरह भी कर रही हूँ, तो उसमें ये रहा है कि मेरे साथ जो फैमिली थी मेरी, बेसिक जो आपकी चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको घर वाले सपोर्ट करें, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. और उसके बाद लेकिन आई वोंट डिनाई द फैक्ट कि लड़कियों को घर की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. इवन घर से चलें, अगर आपको सपोर्ट कर भी रहे हैं तो आप बाहर जब ख़वातीन निकलती हैं, अदर देन इस्लामाबाद या फेडरल को अगर छोड़ दें हम, ठीक है, मैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे रहती हूँ तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे देखा जाए तो ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं. जी, खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, चूँकि ज़ाहिर है रिमोट एरियाज में तो और इसके अलावा भी मसाइल हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा लारेब कि आजकल जो ये इंटरनेट का एक माहौल हो गया है, इसने किस तरह से जो है नस्ल को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, ये मैं कहूँगी, या थोड़ा सा और मतलब टीचर्स की जरा जो एक एहतराम हुआ करता था हमारे ज़माने में, उसको जो है पामाल किया जा रहा है. अच्छा, जो अभी ये रिसेंटली आईटी की तरफ जो रुझान हुआ है बेसिकली कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो उसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, प्रोज भी हैं उसके और कॉन्स भी हैं उसके. देखें, पहले जो हम लोगों की क्लास एनवायरनमेंट होती थी वो मोस्टली जो हमारी लर्निंग होती है दैट इज़ थ्रू क्लास डिस्कशन. तो अब वो वाला चीज़ सेटअप ख़त्म हो गया. कॉन्स में ये चीज़ है कि ऑनलाइन सिस्टम होने से वो चीज़ ख़त्म हो गई, क्लास लर्निंग नहीं हो रही, डिस्कशन नहीं हो रही, एथिक्स नहीं सिखाई जा रही, जो कि टीचर एक बच्चे को सिर्फ क्लास के इन्वायरमेंट में ही सिखा सकते हैं. लेकिन जो इसका फ़ायदा है उस चीज़ को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ायदा में ये चीज़ आ जाती है कि हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आईटी अवेयरनेस नहीं है. इवन एमफिल पीएचडी लेवल्स के जो प्रोफेसर हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो उनको काफ़ी इशू फेस करने पड़े थे. लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है कि ऑनलाइन टीचिंग की वजह से ही आईटी टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस टीचर्स में भी और इवन स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा आई. अच्छा मलिया, ये बताइएगा, जैसे लारेब ने भी कहा कि कोविड की वजह से ये जो आईटी का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से ये है कि एक जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफी डिस्टर्ब हुआ है. बच्चा वो जो एक एजुकेशन मतलब एक जो माहौल होता था, स्टडी का माहौल होता था, एक जो माहौल वो लैक होगी ना, वो चीज उसमें लैकिंग है. हाँ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वाकई मैं चूंकि ऑनलाइन क्लासेस उस वक्त से ले रही हूँ जब से ये सिस्टम मतलब कोविड का जब से स्टार्ट हुआ था ना, तो बाकी मतलब बच्चों को अगर अब हम लोग देखें ना, बच्चों की उस वक्त की पोजीशन कि बच्चे उस वक्त कहाँ पे उनका माइंड था, उनकी जितने वो इंटेलिजेंट थे, जितना वो पढ़ाई का उनके अंदर वो सब चीजें थी. लेकिन अब वो अगर देखें हम लोग तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कम हो गया. मतलब बच्चों को ना, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतना स्क्रीन टाइम भी बच्चों के लिए ठीक नहीं था, तो ज़ाहिर वो हर स्कूल को उसके हिसाब से स्क्रीन टाइम बच्चों का कम रखना पड़ा, क्योंकि स्क्रीन ऑब्वियसली गुड नहीं है, ठीक है, गुड नॉट गुड फॉर आईज और सब, माइंड के लिए भी अच्छी नहीं है, ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है, हर चीज़ के लिए बुरी है. तो अगर जहाँ बच्चे अगर 8 घंटे लगाते थे स्कूल में, तो वो हम लोगों ने उनके 4 घंटे कर दिए. तो ज़ाहिर पढ़ाई यहाँ पे भी एक जगह आई जहाँ पे डिस्टर्ब हुई उनकी. उसके अलावा पहले ये था कि ज़ाहिर स्कूल में पढ़ाई का माहौल होता है, टीचर सामने होता है, आप उससे 1000 क्वेश्चंस कर सकते हो, जो पूछ सकते हो, मतलब पूछो, आपको सारा क्लैरिफिकेशन उसकी वक्त हो रही होती है. लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कभी कुछ मसला है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है बच्चों की पढ़ाई को. मुझे लगता है टीचर्स के लिए भी इक्वली मुश्किल था,
اور بچوں کے لیے بھی ایکول. آپ یہ بھی تھوڑا سا اس پہ رکھے کہ جو بہت لرنڈ, بہت زیادہ جو لرنڈ ٹیچرز تھے ان کو بھی ان پیڈ لیو پہ بھیج دیا گیا. ہاں بالکل, نہیں تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں واقعی جن کو جاب سے مطلب نکالا گیا, وہ اسی لیے صرف کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹیچرز اتنے زیادہ نہیں چاہیے تھے, سبجیکٹس کم کر دیے کہ اتنے سبجیکٹس نہیں پڑھائے جا سکتے آن لائن, تو وہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ آن لائن سسٹم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈسٹرب ہوئی ہیں ٹیچرز کے لیے بھی اور بالکل ویسے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو مجھے لگتا ہے دونوں نے سفر کیا. اچھا لارب, ایک اور بھی چیز آئی کہ یہ آن لائن ہونے کی وجہ سے جو کہ نکالا گیا ٹیچرز کو, جو کہ خواتین اپنے گھر چلا رہی تھیں, ان کو تو ایک سٹیپ آگے آپ دیکھیں نا مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو ان کے لیے بھی کوئی فورم نہیں بولا, چونکہ ٹیچرز تو ایک ایسی چیز ہے جو قوم بناتے ہیں, تو ٹیچرز کے تو تحفظات, ٹیچرز کی جو مطلب ان کے تحفظات, تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بالکل, آئی فلی اگری ود یور پوائنٹ. اور ناٹ ایون جسٹ ٹیچرس, باقی بھی جتنے بھی امپلائمنٹس کے لیے کووڈ ایک ڈسگائز بن کے آیا, دیٹ ہیز بن ٹیریبل. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی. کہ اب ٹیچرس کا تو قصور نہیں ہے کہ یہ سچویشن کریٹ ہو گیا, پینڈیمک آ گیا, تو اس کے لیے بھی ان کو گورنمنٹ کو چاہیے تھا میرے خیال میں کہ اس کے لیے بھی کوئی حل ہوتا. نہیں, گورنمنٹ نے تو خواتین کو مطلب کہ آپ سمجھے کہ مائنورٹی کا درجہ دیا ہوا ہے نا. گورنمنٹ تو خواتین کا جہاں میٹر آتا ہے تو اس کو 2 قدم پیچھے کر دیتی ہے کہ نہیں یار ان کے مرد آنے دو. نہیں, بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ خواتین کو ایک سیکنڈری پوزیشن پہ رکھتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ میرا جو خیال ہے کہ گورنمنٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہوا, دیٹ از بیکاز آف آور سوسائٹی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہم لوگوں نے خود مل کے کریٹ کیا ہوا ہے کہ. اچھا, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ کتنی لیڈ پوسٹوں پہ وہ خواتین کو ایکنالج کرتی ہے گورنمنٹ, کتنی لیڈ پوسٹوں پہ ہماری خواتین موجود ہے؟ میرا نہیں خیال ہارڈلی کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر سیٹ پہ یا پریزیڈینشیل سیٹ پہ کم ہوتا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں اس کو اسپیس ملے. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے, مجھ سے آگے روشنی کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کے شعبے اور ہیں اور مردوں کے شعبے اور, یہ ایسے یہ نا یہ لوگ وہ کرتے ہیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یار نہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ عورتیں نہیں کر سکتی ہیں, یہ چیزیں ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں. تو وہ عورتوں کو انہیں میں زیادہ چانس دیا جاتا ہے جن میں وہ ان کے حساب سے کام کر سکتی ہیں. ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا بالکل, اور عورتوں کو اسی مائنڈ سیٹ کے لیے کے پیچھے یہ لوگ بھگائے جا رہے ہیں. اور ویسے اب ہے, میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی عورتیں آ رہی ہیں جہاں پہ پہلے صرف مرد ہی ہوا کرتے تھے, وچ از گڈ. یہ اچھی ترقی ٹیم جو ہماری بالکل وہ اچھی بن رہی ہے. ہاں بالکل اسپورٹس میں آ رہی ہیں, آپ دیکھیں, اور جیسے پولیس والے اس میں جا رہی ہیں, فیلڈ میں جا رہی ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ آ رہی ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہے عورتوں کے لیے ذرا. اچھا, ایک اور چیز کی طرف جو ہمیں اٹینشن ڈرا کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ روز بروز ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گی؟ تعلیمی نظام کا معیار اگر کم بھی ہو رہا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ معیار بے شک کم ہو رہا ہے, لیکن بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہو رہے ہیں. وہ شاید اس لیے کیونکہ جو گیجٹس اتنے زیادہ آ گئے ہیں, ان کے پاس آن لائن چیزیں دیکھنے کے لیے اتنی زیادہ ہیں, تو بچے انٹیلیجنٹ ہو رہے ہیں. لیکن تعلیمی معیار اس طرح سے کم ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نا, جو جیسے ہم لوگوں کے پاس اسپیسیفک کورس ہوتا تھا, اس کے حساب سے ہم لوگ پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اب وہ چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں. اب ان کی اپنی نالج بہت زیادہ ہوگی, اب نالج بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا لارب, مجھے یہ بات بتائیے گا, جیسے ملیحہ نے کہا کہ ان کی جو ہے بچوں کی اپنی نالج بڑھ رہی ہے اور انٹرنیٹ سے جو ہے وہ کافی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو نصاب کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن نصاب کم ہونا یا نصاب کی طرف توجہ کم ہونا, یہ ایک خرابی کی طرف نہیں لے کے جا رہا معاشرے کو؟ نصاب کم ہونا بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس طرف لے کے جا رہا ہے, لیکن اب دیکھیں جو ہم لوگ جس طرح پروگریس کر رہا ہے ہماری کنٹری, تو اس میں صرف جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے آپ کا سکسیزفل ہونے کو, مطلب اس کو پیمانہ نہیں رکھ سکتے ہم لوگ کہ اگر آپ بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ کا نصاب بہت اچھا ہے تو ہی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو انٹرنیشنل سسٹم ایک کریٹ ہو گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے اسکلز بھی اچھے ہونے چاہیے. اور جیسے کہ ملیحہ نے بات کی کہ جو ہمارے اسکلز ہیں, بچوں کے اسکلز ہیں, وہ اسی طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں گیجٹس کے تھرو, جیسے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب کے تھرو. ایون میرا دیکھنے 6-7 سال کا بھانجا ہے, یہ ہیز اے یوٹیوب چینل. تو اب یہ اس کو تعلیمی نظام نہیں سکھا رہا, لیکن اسکلز تو لرن کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, لارب نے بتایا کہ ان کا بھانجا ہے 7 سال کا جو کہ یوٹیوب چینل رن کر رہا ہے, وچ از ویری امیزنگ. مطلب کہ اتنا زیادہ
टैलेंट उसमें है कि वो इतना बड़ा काम कर रहा है जो कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये मेरा तो ये भी एक परसेप्शन है कि आगे चल के हम लोग को क्या स्कूलिंग को थोड़ा सा सेटबैक नहीं लगेगा इस तमाम मतलब गैजेट्स के यूज से और इसका जो इस्तेमाल? ये वाकई अभी स्पेशली इस कोविड अंडर दिस सिचुएशन जो भी आई थी, कोविड की वजह जो भी सब कुछ हुआ, उसके बाद ना बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे भी सामने आए हैं कि शायद अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम था, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम था, शायद ये आगे भी प्रोलॉन्ग करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसी चीजें आएंगी तो ही हम ये सिस्टम को मतलब आगे लेके चलेंगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ जो है ना ये चीजें वो कह रहे हैं चलती रहेंगी। मतलब आप ये देखें कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस की मतलब उस पर ही इतने सारे बाहर से लोगों ने कोर्सेज किए हैं, तो ये सब इनिशिएट लिए गए ना, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन वाकई नहीं आप ऐसे वजह फरमा रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कोर्सेज भी होते हैं और आपको इजी एक्सेस भी होता है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कि समझदार बच्चे, बिल्कुल, जो कि अभी छोटे बच्चे हैं। मेरी अपनी भांजी है जो कि मेरे ख्याल नर्सरी में है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। नहीं, बिल्कुल उसके लिए अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगी ना वो, तो कि क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है। ज़्यादा छोटे बच्चे को तो आपको सामने बैठ के ही पढ़ाना पड़ेगा उसको। तो स्कूल्स जो है वो मेजर जगह है जहाँ पे आप इनिशिएट लेते हो, ठीक है, जहाँ से आप बच्चों को, जहाँ से बच्चों की बेस बनती है। तो पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस जो है बड़ों के लिए ठीक है हो सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो स्कूल हो गई, स्कूल खत्म नहीं हो सकते, नहीं होंगे। तो ये भी है कि इस मंथ के क्लासेस शुरू हो रही है, बिल्कुल क्लासेस शुरू हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक लारेब आपसे मैं सवाल करूंगी कि एक औरत है जो कि माँ है, घर में बहन है, बेटी है, और उसके बाद निकल के वो एक टीचर भी, वो एक नेशन बिल्डिंग का काम भी कर रही है, तो आप क्या समझती हैं कि उसके लिए ये सारी चीजें जस्टिफाइड हैं कि वो घर में एक माँ का किरदार भी अदा कर रही है, एक बेटी का किरदार भी अदा कर रही है, एक बीवी का भी कर रही है, और फिर बाहर निकल के वो एक अच्छी टीचर भी है? आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। जी लारेब, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि एक औरत जो है वो घर में एक माँ का किरदार कर रही है, एक बेटी का, एक बहन का, एक बीवी का किरदार अदा करती है, उसके इतने ज्यादा रोल्स हैं अपने घर में जिसको उसको पूरा जस्टिफाई करना पड़ता है। तो वो जब घर से निकलती है और एक टीचर की तरह परफॉर्म करती है, तो वो क्या जस्टिफिकेशन कर सकती है इसकी? बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, और लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो अल्लाह ताला की है वो यही है कि देखिए हम हमारी सोसाइटी में तो सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जा सकती हैं इसको, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो अल्लाह ताला की खूबसूरत बात यही है कि अल्लाह ताला ने एक औरत को मल्टीटास्कर बनाया है। देखें, अब एक मर्द होता है वो सिर्फ घर चला सकता है, ठीक है, पैसे अर्न कर सकता है, लेकिन जो एक फीमेल है वो मल्टीटास्कर है, वो घर भी चला रही है, वो अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती है, वो टीचिंग भी कर सकती है, वो साथ साथ अपनी स्टडीज भी कर सकती है। तो ये तो चीज बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे। या ये हमारे माशरे ने उसको मल्टीटास्किंग बना दिया है। मलिहा, लारेब का ये बड़ा अच्छा है, खूबसूरत पॉइंट है कि औरत मल्टीटास्किंग होती है, घर भी सारा कुछ परफॉर्म करती है। इनसे पूछ रही थी, मैं भी यही कही थी कि ये औरत ही है जो इतने सारे काम कर सकती है। अगर हम मर्द को कह दें, वो ऑफिस से आते हैं घर, उनको बाहर से कुछ लाने के लिए जरा कह के देखें आप, तो वो कहेंगे हम सुबह से थक हार के आते हैं और अब हम दोबारा जाके ये काम भी करें। तो ये औरत ही है जो घर के काम भी उसको भी जस्टिफाई करती है, अपनी जो ड्यूटीज है घर की उसको भी जस्टिफाई करती है, और अगर घर से बाहर वो किसी भी काम के लिए जाती है, जरूरी नहीं है कि वो टीचर है, किसी भी अगर आप उसको प्रोफेशन में देखेंगे तो वो उधर भी अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी लैक कर रही होगी कि नहीं उसने घर के काम पूरे नहीं किए या उसने ऑफिस का काम पूरा नहीं किया। हर जगह औरत जो है ना वो मैनेज कर लेती है चीजें। नहीं, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो कि मैं लारेब आपसे भी ये क्वेश्चन आपको भी थ्रो कर रही हूँ कि इत्तेफाक हुआ गवर्नमेंट स्कूल्स का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर जो फीमेल टीचर्स हैं वो स्कूल को स्कूल के दर्जे पे लेती ही नहीं है, घर समझती हैं स्कूल को, घर भी समझती हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये होता है कि उसको लाइट लेती हैं कि चलो करना है, अगर पढ़ना या ना पढ़े, उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं मेरा है। चूंकि प्राइवेट स्कूलों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जॉब से आपको फौरन निकाल देते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। तो
پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز ایسی ہیں اور پرائیویٹ اسکول کا جو یہ المیہ ہے اس کو کیسے؟ اچھا پتہ ہے مجھے، اگر میں جواب دوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں نا وہ اس لیے زیادہ اپنے مطلب بچوں کی طرف دھیان دیتی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم لوگوں نے ظاہر ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو جابز ہیں وہ بالکل وہ ہیں، کوئی بھی نکال سکتا ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ پرماننٹ ٹیچرز ہیں وہاں کے، اور ان کو اتنا عرصہ ہو جاتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے عرصے تک پڑھا رہی ہوتی ہیں ادھر ہی نا، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پڑھا کے بس تھک گئی ہوتی ہے جو بھی ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ اب یہی سب کچھ ہے تو بس پڑھا ہوا ختم کرو. ویسے واقعی آنیسٹلی کہ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا اس بات سے کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، وہ جائیں گی پڑھائیں گی اور واپس آ جائیں گی. لیکن پرائیویٹ اسکولس میں پرائیویٹ اسکولس میں ہم ٹیچرس کو بہت زیادہ پش کیا جاتا ہے کیونکہ رزلٹ بچوں کا اگر خراب ہوگا تو وہ ٹیچر کا رزلٹ خراب ہوگا. بالکل. اگر ٹیچر کا رزلٹ خراب ہوگا تو اسکول کا رزلٹ اس ٹیچر کی وجہ سے خراب ہوگا، تو اس ٹیچر کو تو فوراً کک آؤٹ کر دیں گے اسکول سے. تو ٹیچرس کو نا اپنی جابس کو رکھنے کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹیچر ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. اصل میں وہ اسکول کا پورا کرائٹیریا ہوتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اصل میں ٹیچرس کا کوئی ایسا برا کردار نہیں ہے. جی لارے آپ تھوڑا سا اختلاف کروں گی کیونکہ میں خود ایک سیمی گورنمنٹ اسکول کی اور سیمی گورنمنٹ کالج کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. تو جو یہ ٹیچرس ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ ان کی جاب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکیور ہے، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے اور کچھ حد تک نہیں بھی ٹھیک، کیونکہ میری جتنی ٹیچرس سے میرا الحمدللہ واسطہ پڑا ہے تو دے ور ویری کمپیٹنٹ. میرے کالج لیول کے کمپیٹنٹ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. کرائٹیریا جاب کا کرائٹیریا اتنا ڈیفیکلٹ ہے، جو جاب کو میٹ کرنا ہے وہی بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن جو کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے میرے خیال ہے وہ زیادہ محنت کرتی ہیں، اور جو پرماننٹ ہو جاتی ہیں محنت وہ بھی کرتی ہیں لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ ان کی جاب سیکیور نہیں ہے تو وہ والا تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس آ جاتا ہے. جی اچھا، ایک اور جو بات ہے لارب، آپ اس پہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول کی بات کی ملیہ نے، تو پرائیویٹ اسکول کی جو روش ہے کہ ٹیچر سے بہت فورس کرا کے کام کرانا ہے، ٹیچر کو بچوں کے پیچھے لگانا ہے، تو کیا اس سے بچے اسپون فیڈر نہیں بن جاتے؟ اسپون فیڈنگ کی عادت نہیں ہو جاتی ان کو؟ اچھا، میں بھی بالکل آپ کی بات سے کرتی ہوں، کانٹرڈکٹ نہیں کرتی بالکل بھی، کیونکہ میرے اپنے بھانجے بھتیجے ہیں ماشاءاللہ، 8-10 بھانجے بھتیجے ہیں تو سب کے سب نا اچھے اسکول میں ہیں، بیکن یونیورسٹی یو نیم اٹ، ڈفرنٹ اسکول کے، مطلب آپ جی اچھے اسکولوں میں، ہاں نجی اسکول جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں ہی پڑھ رہے ہیں. لیکن مجھے ان کی پڑھائی سے جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ اس بات پہ کہ بچے کو نا اوور کانفیڈنٹ بنا دیتے ہیں، اور کانفیڈینس لیول زیادہ ہے اور پیمپرڈ بہت ہے بچہ وہاں. ہاں مطلب کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ ان کا بوسٹ کر دیتے ہیں کہ جب وہ مطلب اس میں جاتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، تو ان کو جب کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں تو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو جب ان کو اپریسیشن نہیں ملتی یا کبھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں نے کچھ چیز آبزرو کی اپنے بچوں میں. اچھا، یہی بات میں ملیہ سے بھی پوچھوں گی. ملیہ، پیمپرڈ ہو جاتے ہیں بچے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں بچے پرائیویٹ اسکولوں کے، اور جو اچھے پرائیویٹ اسکول ہیں تو بہت ہی زیادہ بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ آگے چل کے بچوں کے ساتھ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیمپرڈ تو واقعی ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے بچے پہ وہی آگے جا کے نا، جیسے مجھے لگتا ہے جیسے ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کو کسی بھی سچویشن، کوئی بھی سچویشن دے دی جائے نا تو وہ ہم لوگ اس میں کر لیں گے اپنے آپ کو نا، مطلب اس کو ہر اپنے آپ کو سچویشن کے اکارڈنگلی ڈھال لیں گے نا جیسے. لیکن جو آج کل کے بچے ہیں ان کو آپ ہر سچویشن نہیں دے سکتے، ان کو صرف انہی سچویشن میں ڈالا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ان کو نالج ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بچے واقعی پیمپرڈ تو ہوتے ہیں، یہ بھی ہے. اور ان کو وہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ اسپون فیڈنگ جو ہے، اسپون فیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن شاید یہ پرائیویٹ اسکولس کا المیہ یہی ہے، پرائیویٹ اسکولس کا کرائٹیریا ہی اس بیس پہ ان کی ساری پڑھائی چلتی ہے کہ بچوں کا رزلٹ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو بچوں کا رزلٹ خراب اس وقت ہوگا جب ان کو اسپون فیڈنگ نہیں کروائیں گے نا، جب ان کو اتنی زیادہ ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بچہ، جس بچے نے فیل ہونا ہے، جس کے کم مارکس آنے ہیں، اس کو وہ اتنا پڑھاتے ہیں، اتنا، یا اس کو نہیں ملیہ، پڑھائی کا جو ہے نا تھوڑا سا جو معیار کم ہوا ہے، ایک پرائیویٹ اسکولوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کم ہونے میں. نہیں ایجوکیشن سسٹم میں بہت بڑا بالکل. لیکن جو پڑھائی کا معیار ہے وہ نہیں ہے جو کہ آج کچھ عرصے پہلے تھا. نہیں، معیار اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں گے نا تو شاید آپ ڈفرینس کر سکیں، ٹھیک ہے، ڈفرینشیٹ کر سکیں دونوں میں. لیکن چھوٹے لیول کا مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے لیول، پرائمری اسکول تک ہم لوگوں کو وہ چیزیں نہیں پڑھائی گئی جو اب ہم لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ
اسپون فیڈنگ والی بات کہ ہم لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اتنا زیادہ وہ اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اسکول کا وہ نہ خراب ہو. ٹھیک ہے, بچے کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا, بڑے لیول پہ شاید ہوتا ہوگا معیار خراب, لیکن چھوٹے لیول پہ خراب نہیں ہوتا معیار. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک یہ کانسیپٹ ہوتا تھا پہلے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں وہ بچے جاتے تھے جنہیں گورنمنٹ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا, کرائٹیریا کافی ٹف, لیکن ابھی بھی ایسا. لیکن اب ڈفرینٹ ہو گیا. اب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم نے گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجنا, اس لیے وہاں پر ہمارے بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, پرائیویٹ اسکولوں میں پیمپرڈ رکھیں گے, ہمیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اسپون فیڈنگ پہ جا رہا ہے, اور نہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہے کہ تعلیمی معیار اسے کیا دیا جا رہا ہے. ہمیں اس سے پریشانی ہے کہ کلاس میں وہ شائننگ رہے اور اس کو ہر طرف سے مطلب جو آپ نے جیسے کہا لاریب کے تعریفیں ملیں اور اس کو بیک اپ ملے, اس چیز کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ نا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج کل اس کے علاوہ بھی ایک اور بات یہ بھی ہے شاید کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں نا ان کا تھوڑا سا شاید پڑھائی کا وہ کم ہو گیا ہے کہیں نہ وہ تھوڑا معیار جو ہمارے ٹائم پہ ہوا کرتا تھا وہ اتنا زیادہ تھا. ہم لوگوں کے ٹائم پہ اتنا کمپٹیشن تھا کہ باقی گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن لینا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا تھا. ٹھیک ہے کہ آپ اچھا بچوں کے پاس اتنے کمپٹیشن ہے, اتنا سب کچھ ہے, وہاں سے سارے بچے نکلتے تھے جو ٹاپرز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اب آپ دیکھیں نا تو شاید وہ پرائیویٹ اسکولز نے ان کے اوپر اتنا اپنے آپ کو وہ کر دیا ہے نا کہ وہ آ کے وہ اب اگر آپ دیکھیں نا تو ہر ٹاپر جو ہے پرائیویٹ اسکول سے نکل رہا ہے. وہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ اسکول نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو خود نیچے پرائیویٹ اسکول سے نیچے کیا ہے کہیں نہ کہیں. جی لاریب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں رف اینڈ ٹف بنایا جاتا ہے بچے کو, پیرنٹس کا اس میں کردار صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کی اٹینڈنس میک شیور کرنی ہے, لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور ایک ٹیچر کا ایک ریلیشن بنا ہوا ہوتا ہے, پرنسپل کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے اور آپ کا بچہ ایک پیسفل ماحول میں پڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ کو زیادہ بچے کو یہ پرائیویٹ میں ایج ہے یا گورنمنٹ میں ایج ہے؟ بچے کو تو آف کورس گورنمنٹ میں ہی ایج ہوگا کیونکہ اس کے اوپر اتنی سختی کمپیریٹیولی نہیں ہوتی ہے جتنی پرائیویٹ اسکولز میں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بچے بھاگ جاتے ہیں سختی سے, پرائیویٹ اسکول والے کہتے ہیں. پھر آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن ہے. پرائیویٹ اسکول والے کہتے ہیں کہ بچے بھاگ جاتے ہیں سختی کرو تو. پرائیویٹ اسکول والے سختی ایک سینس میں کرتے بھی ہیں کہ وہ پڑھائی کا جو برڈن ان پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے بچوں کے پاس کہ ان کے پاس بھاگنے کا چانس بچتا نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ اسکول والے سختی کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول والے ذرا پیار پیار سے پڑھاتے ہیں بچوں میں. پرائیویٹ اسکول میں بالکل پیار سے پڑھاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوور پیمپرڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے پرائیویٹ اسکول میں. اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ پریکٹیکل لائف میں جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ پھر ٹف سچویشن کریٹ ہو جائے. تو ابھی بھی جیسے بچے ہیں اگر وہ لاسٹ آ رہے ہیں یا کوئی ان سے گریڈ کم آ جاتا ہے تو میں نے خود آبزرو کیا کہ بہت ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں بچے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ پرائیویٹ اسکول میں کریٹ کر دیا نا کہ آپ نے بھی ہر بچہ, ہر ماں باپ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ فرسٹ آئے. جی جی, دیٹ از ناٹ پاسبل. جی, ہر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرسٹ آئے, لیکن آ تو نہیں سکتا ہر بچہ فرسٹ. تو آپ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں؟ ہر بچے کی اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہے, ہر بچے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ بچے جلدی پک کر لیتے ہیں, کچھ سلو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں بچوں کو ڈنڈے سے نہیں کرنا چاہیے, فورس نہیں کرنا چاہیے, ان کو ان کی پیس پہ چلنے دینا چاہیے. بالکل. ایونچولی تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسکول بچہ گیا ہے تو وہ بالکل کچھ لرن کیے بغیر ہی نکلے گا. میرا جو کہنے کا پرپز ہے وہ ان کو ایک اسموتھ پیس پہ چلنے دینا چاہیے جو کہ ان کا اپنا ہے. مطلب اور خاص طور پہ ڈسپلن سکھانا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, اب تو بات ہوگی ہم نے تعلیمی نظام کی اور کس طرح ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے. ہم نے 2 خواتین کا اظہار رائے لیا اس حوالے سے. اب ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ اسکول کی فیمیل ٹیچرز اور پرائیویٹ اسکول کی فیمیل ٹیچرز. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برڈن زیادہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز پہ ہے یا پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز پہ ہے؟ یہ جو پرائیویٹ کلچر اسکول کا کلچر ہے, پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز پہ نا کمپیریٹیولی برڈن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز کو جیسے گورنمنٹ اسکول میں اگر دیکھا جائے نا تو گورنمنٹ اسکول کی ہر چیز کا ایک الگ ٹیچر ہے, مطلب ہر پرپز کے لیے الگ ٹیچر ہوگا. سبجیکٹ کے ٹیچر سے چاہے ہوں گے لیکن ان کے آرٹس کے ٹیچر الگ ہوتے ہیں, ان کے ہر چیز کے, ان کے اسپورٹس کے ٹیچرز الگ ہوں گے اس طرح. لیکن پرائیویٹ اسکولس پہ اگر آپ لوگ آ جائیں نا تو بڑے اسکولس کو اگر آپ نہ دیکھیں, تھوڑے چھوٹے اسکول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک سبجیکٹ ٹیچر ہے اس کو ہی آرٹس کا کام بھی ایٹ ٹائمس کرنا پڑ رہا ہے, اس کو ہی اسپورٹس ٹیچر بھی بننا پڑ رہا ہے. تو برڈنائز ٹیچرز اس لیے ہو جاتی ہیں پرائیویٹ اسکولس میں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر کو کہ آپ نے سب بچوں کا رزلٹ جو ہے نا وہ 100% لا کے دینا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا. ان کو بس ایک کورس دیا جاتا ہے, کورس آؤٹ لائن دی جاتی ہے جس کو فالو کر کے انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے. بچے پاس ہو رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں,
یہ ان کا کنسرن نہیں ہوتا. گورنمنٹ اسکول کا کبھی بھی یہ کنسرن نہیں ہوتا. بچے وہاں پہ خود محنت کر کے پاس ہوتے, ٹیچر اچھا پڑھاتے ہیں, ٹیچرس بہت اچھا پڑھاتے ہیں گورنمنٹ اسکول کے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بچے کو نا فورس نہیں کرتے کبھی بھی کہ تم بھی اچھا پڑھو اچھا پڑھو اچھا پڑھو. لیکن پرائیویٹ اسکولس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کورس آؤٹ لائن دی جاتی ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ سب بچوں کے 100% مارکس آنے چاہیے. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ بالکل. جو ایک بچہ ہے اگر اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ 100% مارکس لے سکے, تو ایسا کیسے پاسبل ہوگا کہ وہ اس کو میٹ کرے نا, اس بچے کو جس کا آئی کیو لیول 100% ہے, جو 100% مارکس لے سکتا ہے. لیکن اس ٹیچر کو اس کو اتنا پڑھانا پڑے گا اس بچے کو کہ وہ 100 نہ بھی بالکل, تو وہ 80% تو آئے ایٹ لیسٹ. اچھا لارے, پھر آپ مجھے یہ بتائیے کتنا برڈن ہے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرس پہ یا گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس پہ کم برڈن ہے, تو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرس کس طرح فیس کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ مطلب وہ بھاگ بھی سکتی ہیں کام سے, ان کا دل بھی ہوتا ہے, تو کیوں نہ اس کو ایک ایسا ماحول کیوں نہیں دیا جاتا جو فیمیل ٹیچرس کے لیے بھی فیوریبل ہو؟ فیمیل ٹیچرس کے لیے فیوریبل ماحول اصل میں ٹیچرس کے یا ہم لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے, میں اسٹوڈنٹ ہو کے بات کر رہی ہوں, تو ہم لوگوں کے تو اختیار میں یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ایک مافیا کریٹ ہوا ہوا ہے, سوری ٹو سے دس, جو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, پرائیویٹ اسکول کا ہے, نہیں اس کو تو ہم لوگ ڈسٹرب نہیں کر سکتے, مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹیچرز اوور برڈن ہے, میں بالکل آپ کی بات سے بالکل ڈینائی نہیں کرتی اس بات کو کہ جو ٹیچرز ہیں ان پہ ایڈمنسٹریٹو لوڈ ہی بہت زیادہ ہے, جو پرائیویٹ ٹیچرز ہوتی ہیں کہ ان کو 3 سبجیکٹس لینے پڑ رہتے ہیں. اور جو آرٹس کی ٹیچرز ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بیچاری رات کے 12 بجے تک وہ آرٹس کے اپنے چارٹس اور پتہ نہیں کیا کیا آرٹ ورک بنا رہی ہوتی ہیں, بلو ڈے ہے, یلو ڈے ہے, اس کے لیے سارا کام وہ تو ٹیچر سے کرواتے ہیں. فی جو جا رہی ہوتی ہے وہ تو اسکول کو جا رہی ہوتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ ٹیچرز ہوتی ہیں زیادہ ایفرٹ ان کو کرنی پڑی ہوتی ہے, اور اس کے ان ریٹرن آؤٹ کم اس طرح ان کو نہیں مل رہا ہوتا. بالکل صحیح کہ رات کے 12 بجے تک آرٹس کی ٹیچرز بیٹھی ہوتی ہے. تو اگر ٹیچرز اتنا زیادہ کام کرتی ہیں ایک فیمیل کے بینگ اے فیمیل, میں آپ کی طرف یہ سوال تھرو کروں گی ملیحہ, کہ جب اتنا دیر آپ لوگ کام کرتی ہیں تو گھر پہ کس طرح مینج کرتی ہیں, اور گھر والے جو ہیں وہ کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ گھر والے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. مطلب چلے اگر میرڈ ہونا نہیں ہونا ایک الگ, اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو فیملی کا جو ٹائم ہے وہ تو فیملی کا ہی ٹائم ہے نا, لیکن پرائیویٹ ٹیچرس کے لیے واقعی بہت بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے لارب نے کہ 12 بجے تک جو کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول سے 4 بجے 5 بجے تک ان کی میٹنگس چل رہی ہیں, پھر وہ واپس آئیں گی تو وہ اتنا سارا گھر میں لے کر آئیں گی سامان جس کو انہوں نے یا تو چیک کرنا ہے, اگر آرٹس کا کام ہے تو آرٹس کی پریپریشن کرنی ہے, کچھ اس طرح کے کام, تو وہ فیملی کے لیے نا واقعی مشکل ہوتا ہے ٹائم. اور فیملی ایٹ ٹائمز جو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر جو میں نے فیس کیا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے کرنے کی, اتنی محنت اور اتنی خواری اور اتنا تھک ہار کے, اور کیا ہے یہ وہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی آپ فیملی کو نا ذرا ٹائم پھر آپ کم نکال پاتے ہو. یہ چیزیں ہیں جو ایکچولی فیمیل میرا خیال ہے جو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز ہیں وہ فیس کرتی ہوں گی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ ایک ٹاپک کو میں اور انفولڈ کرنا چاہ رہی ہوں, آپ لوگ کے ایکسپیرینسز ہیں اسکول سسٹم میں. اسکول سسٹم کا ایک ماحول بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن حالیہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسکول میں بھی ٹیچرز کو سیف ماحول نہیں دیا جاتا, فیمیل ٹیچرز کو ہراسمنٹ وہاں پر بھی ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے لاہور کے اسکول میں ایک بہت بڑا کیس بھی ہوا ہے جہاں پر بچیوں نے بھی آواز اٹھائی ہے, فیمیل ٹیچرز نے بھی آواز اٹھائی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب کیا اسکولز جو ہیں ایک بہت ہی پاک اور بہت ہی مطلب پیرنٹس کانفیڈنس کر کے اپنے بچیوں کو اپنی جو بھی ٹیچر بننے جائیں یا پڑھنے جائیں بھیجتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اب ایسا ماحول بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. آپ دیکھیں کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ سیکھتے ہو جا کے, ٹھیک ہے. اسکول ایک جو آپ کا جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے بڑے کیسے ہونا ہے, آپ نے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے لوگوں سے بہیو کیسے کرنا ہے, وہ آپ کو بیسکلی رہنے کا طریقہ سب کچھ کرنے کا اسکول وہی ہے نا, ایسی جگہ ہے بالکل. تو آپ وہاں جا کے اس طرح کے حالات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آج کل تو کہیں پہ بھی مجھے لگتا ہے سیف نہیں ہے اس طرح سے سب کچھ آنیسٹلی, یعنی. لیکن یہ ہے کہ اسکول میں تو کم از کم اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سیکورٹی کے مجھے لگتا ہے انتظام کو ان کو اتنا ہائی رکھنا چاہیے. اب تو اسپیشلی اگر اس طرح کے کیسز اگر سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. مطلب باقی چیزوں میں تو آتا ہی رہتا ہے نا, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن اسکول میں اس طرح کی چیزوں سے تو بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بچے آپ کے سامنے ہے, ایک فیمیل ٹیچر ان کے سامنے پڑھا رہی ہے, تو اس کو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا چاہیے. لارے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو آج کل یہ ایک ٹرینڈ سننے میں آیا ہے, ٹرینڈ ہی میں اس بات کو کہوں گی, المیہ جو ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ فیمیل ٹیچرز بھی اسکولوں میں سیف نہیں ہیں. فیمیل ٹیچرز کے حوالے سے تو میں اتنا میری نالج نہیں ہے کہ وہ سیف ہیں یا نہیں, لیکن جو ایک جاب انوائرمنٹ ہوتی ہے تو جاب میں ٹیچنگ بھی آف کورس آ جاتی ہے, تو اس میں ہراسمنٹ کے ایشوز تو بہت عرصے سے چل رہے ہیں.
لیکن ٹرینڈ کیونکہ آپ بات کریں گلوبل ٹرینڈ آیا ہے تو اب یہ ہونا شروع کیا, وہ جو می ٹو موومنٹ کے بعد سے اسٹارٹ ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں, خواتین ہیں جن کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے, تو دے ہیو اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اپ, اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں. جی یہ بہت بڑی بات ہے, خواتین بول بھی رہی ہیں اس کے خلاف. بالکل, مطلب یہ ہے کہ میڈیا پہ آنے لگے ہیں. بالکل. تو خواتین کا بولنا جو ہے وہ اب بائی دی اینڈ آف دا ڈے کہہ لیں, بائی دی اینڈ آف دا ٹائم کہہ لیں کہ مطلب کب تک چپ رہیں, نہیں چپ رہے, ہم خود ہی بولیں گے, ہم خود ہی آئیں گے سامنے تو ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے. آپ کیا کہیں گی؟ اگر ہم جی لاریب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں کہ جب ہراسمنٹ کے کیسز میں یا سیکشل اسالٹ کے کیسز میں خواتین بولتی ہیں تو آپ سوشل میڈیا کو اگر فوریلی دیکھتی ہوں زیادہ روٹین میں, تو آپ کو بالکل پتا ہوگا کہ جو ایون فیمل وکٹم ہوتی ہے بلیم اسی کو کیا جاتا ہے. اس نے پتا ٹھیک نہیں لیا ہوگا, اس کا ڈریس ٹھیک نہیں ہوگا, وہ رات کے اس ٹائم باہر گئی کیوں تھی, یا وہ اسکول میں بچی نے ٹھیک کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, مطلب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کب تک چپ رہا جائے, تو یہ آپ خود ہی سچویشن دیکھ لیں کہ کیسی کریٹ ہو چکی ہے, کیسا ماحول بن چکا ہے کہ ہر بندے کے پاس ایکسس ہے کامنٹ کرنے کا, ہر بندہ بول سکتا ہے. تو سب جس کو جو میڈیم ملتا ہے وہ اس کے تھرو بولتا ہے, اور موسٹلی فیمیلز کو ہی وکٹمز کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ہی قصور ہے. بالکل, لاریب کا بھی ایک پوائنٹ لاریب نے جو بھی بیان کیا وہ یہی ہے کہ وکٹم ہمیشہ اینڈ میں فیمیل کو ہی قرار دیا جاتا ہے. اسی نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوں گے, یہی صحیح سے باہر نہیں گئی ہوگی, رات کو کیوں اکیلی چلی گئی, دن میں کیوں ایسے آ گئی, تو اینڈ میں وکٹم ہے وہ فیمیل کو ہی بنایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آج کل بالکل لاریب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بالکل ایسی کیمپینز چلنے لگ جاتی ہیں, لوگ مطلب آپ کو کامنٹس کر رہے ہیں, کوئی بولے تو اس کے پیچھے آواز اٹھنے لگ جاتی ہے. اس کو بھی فیمیل کو فیس کرنا پڑتا ہے. ایسا یہ بہت غلط, یہ بہت غلط چیز ہے. مطلب دیکھیں آپ, جتنا اگر مرد کو جتنا اگر چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کے لیے بول سکے, اپنے حق کے لیے بول سکے, تو مجھے لگتا ہے عورتوں کو بھی ایکولی ملنا چاہیے نا. مطلب عورتوں کو بھی ایکولی ملنا چاہیے, اور عورتوں کے جتنے مسائل ہیں اتنے تو مردوں کو شاید ہوں گے بھی نہیں, اور اگر ہوں گے بھی تو وہ بول سکتے ہیں, تو عورتیں کیوں نہیں بول سکتی؟ بالکل, جس کو جو بھی مسئلہ ہے وہ بول سکتا ہے, اس کو بولیں گے تو سارٹ آؤٹ ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اب جو ہے وہ عورتیں اپنے حق کے لیے بولنے لگ گئی ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں ذرا دب جایا کرتی تھیں, کم بولا کرتی تھیں, لیکن اب یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں آگے کہ عورتوں کو پتا ہے کہ اگر جب تک ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا, جب بولیں گے تو ہی ساتھ دے گا. تو اگر اسکول میں بھی ایسے ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ سب مل کے آواز اٹھا رہے ہیں, تو ہی سارٹ آؤٹ ہوں گی یہ چیزیں, ادروائز مشکل ہوگا. جی, تو اب اس حوالے سے میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اس طرح کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے اس طرح کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز اتنے ٹف اور اتنے ڈیسائیڈڈ ہونے چاہیے, اسکول کے بھی اور ہر طرح کے نا. مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز کو بہت ڈیسائیڈ کریں آپ کہ یہ آپ کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے لے کے آگے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ مرد کے لیے بھی ہوں گے اور وہ عورت. اچھا ملیحہ, یہ بتائیے گا کہ گھر گرہستی چلانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ گرہستی چلانے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ گھر گرہستی چلانے کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟ ہاں, تعلیم کتنی ضروری ہے, گھر گرہستی بہت ضروری ہے. مطلب دیکھیں, ضروری نہیں ہے ایک عورت کا پڑھنا, صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے معاشرے میں نکل کے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے سے کر سکے گی, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر ایک ایسی عورت کو دیکھیں گے جو بہت پڑھی لکھی ہے, اچھی ہے, وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت دے رہی ہوگی نا, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی پڑھا ہے تو اب وہ کہیں باہر نکل کے کام بھی کرے, اگر کر رہی ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی کری تو اس کے بچوں پہ اگر وہ سب چیزیں امپلیمنٹ کر رہی ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. جی لاریب, میں یہی سوال آپ کو بھی تھرو کروں گی کہ کیونکہ جو خاتون ہوتی ہے جو وہ تو اسی نے چلانی ہوتی ہے, تو بالکل بہت ضروری ہے کہ ایک فیمل ایجوکیٹڈ اور ایون نہ بھی ہو تو وہ اتنی کمپیٹنٹ ہو کہ وہ اپنا گھر بھی دیکھ سکے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لازمی ہے کہ وہ جاب کرتی ہو, ٹیچنگ کرتی ہو, لیکن یا پڑھی لکھی ہو ایون, تو وہ اتنی کمپیٹنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چل سکے, وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ریز کر سکے اور وہ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی اسی طرح چلا سکے. جی, ایک جو جنریشن بلڈ اپ, نیشن بلڈنگ جو ہے وہ میرے خیال میں تو انیشیلی آپ کی جو فیملی کا ایک باؤنڈ ہے وہیں سے اسٹارٹ ہو. جی, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.